اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب المسجد التي على طرق المدینة ومواضع التي صلى فيها النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدثنا موسى بن عقبة قال رأيت سالم بن عبد الله يتحرى أماكن من الطريق فيصلي فيها ويحدث أن أباه كان يصلي فيها وأنه رأى النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يصلي في تلك الأمكنة۔ باب کا عنوان ہے مدینہ طیبہ کے راستے کے اندر جو مساجد جو آتی ہیں ان کا بیان اور ان مقامات کا بیان جن مقامات پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی ہے۔ اس کے تحت پہلی حدیث مبارکہ ہے، حضرت موسیٰ بن عقبہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سالم بن عبداللہ ان کو دیکھا، وہ جگہ تلاش کر رہے تھے نماز پڑھنے کے لیے، اور وہ حدیث بیان کرتے تھے کہ ان کے والد بھی ان جگہوں پہ نماز پڑھتے تھے۔ کن جگہوں پہ؟ جہاں وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتا ہوا دیکھتے تھے۔ مسئلہ حساس ہے، مسئلہ سمجھنے والا ہے، تسلی سے اطمینان سے، سمجھ نہ آئے تو آخر میں پوچھ سکتے ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آثار سے حصول برکت لینے کے متعلق۔ اس کے تحت یہ روایت جو انہوں نے بیان کی، حضرت سالم جو ہیں یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں، یعنی حضرت عمر فاروق کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن عمر کے بیٹے تھے حضرت سالم، یعنی یہ حضرت سالم بیان کر رہے ہیں۔ حضرت سالم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب جگہوں کو تلاش کر رہے تھے۔ کیوں تلاش کر رہے تھے؟ کہ تاکہ میں ان جگہوں پہ نماز پڑھوں جہاں پہ حضور نے نماز پڑھی ہے۔ اب ان جگہوں پہ کیوں نماز پڑھوں؟ تاکہ برکت حاصل ہو۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ عمل صرف میرا نہیں ہے، میرے والد جو تھے وہ بھی اسی طرح جگہیں تلاش کر کے نماز پڑھتے تھے۔ اب ان کے والد کون ہیں؟ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مسئلہ سمجھ آیا جی؟ یعنی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل مبارک جو ہے یہ بڑا مشہور ہے، تمام مسالک کے ہاں بڑا مشہور عمل ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول تھا کہ جس جگہ پہ ان کو علم ہوتا تھا کہ فلاں مقام پہ دوران سفر حضور رکے تھے، یا فلاں جگہ پہ حضور نے پڑاؤ کیا تھا، یا فلاں جگہ پہ حضور نے دوران سفر نماز پڑھی ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسپیشل تیاری کر کے ان جگہوں پہ جا کے آپ نماز پڑھتے تھے۔ کیوں نماز پڑھتے تھے؟ تاکہ حضور کا فیض جو ہے وہ حاصل ہو۔ ان کے بعد پھر اولاد جو ہے وہ والدین کو دیکھ کے انہی کے راستے پہ چلتی ہے۔ والد حضور سے اتنی محبت کرنے والے تھے، پھر ان کے بیٹے آئے حضرت سالم، تو حضرت سالم نے کیونکہ اپنے والد کو دیکھا تھا کہ میرے والد حضور کے آثار کا اتنا احترام کرتے ہیں، تو وہ بھی پھر اسی طرح حضور کے آثار کو تلاش کر کر کے ان جگہوں پہ نماز پڑھتے تھے۔ یعنی اولاد کی سب سے پہلی تربیت گاہ جو ہے وہ ماں باپ ہے۔ اولاد بگڑ گئی ہے تو ماں باپ کو دیکھ کے بگڑتی ہے، اس لیے جب اولاد بڑی ہو جائے تو والدین کو محتاط ہو جانا چاہیے کہ آپ کو دیکھ کے ہی اولاد سیکھے گی۔ اس روایت کے تحت علامہ عینی نے، علامہ ابن حجر عسقلانی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت درج کی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں جا رہے تھے دوران سفر، انہوں نے دیکھا کہ ایک مقام پہ پہنچنے کے لیے لوگ جو ہیں وہ بڑی سبقت لے رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ میں پہلے پہنچوں، دوسرا کوشش کرتا ہے کہ میں پہلے پہنچ جاؤں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ لوگ کیوں اس طرف اتنی تیزی کے ساتھ جستجو کے ساتھ جا رہے ہیں؟ تو کسی نے بتایا کہ جس جگہ پہ یہ جانے کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں وہ جگہ حضور سے منسوب ہے، یعنی اس جگہ پہ حضور ٹھہرے ہوں گے، حضور نے نماز پڑھی ہوگی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے اوپر ناراضگی کا اظہار فرمایا اور لوگوں کو جمع کر کے آپ نے فرمایا کہ جس نے نماز پڑھنی ہے وہ نماز پڑھے، اور جس نے نماز نہیں پڑھنی وہ یہاں سے دفع ہو جائے، واپس چلا جائے۔ کیوں چلا جائے؟ اس لیے کہ آپ نے فرمایا کہ پہلی قومیں جو تھیں وہ اسی وجہ سے ہلاک ہو گئے تھے کہ وہ آثار انبیاء کے آثار کو تلاش کرتے تھے، پھر ان کے اوپر اپنے گرجے اور معبد وغیرہ بنا لیتے تھے، پھر انہی کی پوجا پاٹ میں مصروف ہو جاتے تھے۔ یہ روایت، یہ قول لکھا علامہ عینی نے اور علامہ ابن حجر عسقلانی نے، اس کے تحت
سعودی عرب کے جو مفتی اعظم تھے شیخ عبدالعزیز ابن باز، انہوں نے یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول، یہ روایت نقل کر کے انہوں نے آگے لکھا ہے کہ آثار انبیاء سے برکت حاصل کرنا جو ہے یہ شرک کا دروازہ کھولتا ہے، انسان شرک کی طرف چلا جاتا ہے، تو اس لیے اس سے پرہیز کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول علامہ عینی نے اور ابن حجر عسقلانی نے لکھا ہے، مگر اس کی سند نہیں ہے، سند اس کی نہیں، یعنی جو چیز بغیر سند کے ہو وہ قابل قبول نہیں ہوتی، اس کی کوئی ویلیو حیثیت نہیں رہتی۔ میں کہوں کہ جی میں آپ کو ایک خبر سناتا ہوں اسمبلی کی کہ اسمبلی کے اندر یہ دھماکہ ہو گیا، تو آپ پوچھیں گے نا اس کے سورسز کیا ہیں، آپ کو کیسے معلوم ہوا ہے، تو میں کوئی نہ کوئی حوالہ دوں گا جو مجھے کیسے پتہ چلا ہے۔ اس کے بغیر تو کوئی بھی خبر قبول نہیں کرتا۔ آپ اخبار کے اندر چھوٹی سی خبر بھی دیں نا، وہ بھی آپ سے سورسز پوچھتے ہیں کہ جی کیسے، کہاں سے پتہ چلا، وہ لکھنا پڑتا ہے وگرنہ خبر نہیں چھپے گی۔ تو حدیث مبارکہ یہ عام خبر نہیں ہے، اس کے اوپر دین کا مدار ہے۔ تو اگر کوئی روایت کوئی بغیر سند کے ہو یا سندن وہ ثابت نہ ہو تو وہ کسی نہ تو اس سے استدلال کیا جاتا ہے، نہ مسائل اخذ کیے جاتے ہیں، اور نہ ہی فقہاء اور محدثین کے ہاں مقابل قبول ہوتی ہے۔ ان علماء نے بخاری شریف کی اس حدیث مبارکہ کی شرح کرتے ہوئے حضرت عمر فاروق کا یہ قول لکھا تو ہے، مگر یہ سندن کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے۔ تو جب سندن ثابت نہیں ہے تو آپ اس سے مسئلہ بھی اخذ نہیں کر سکتے، الا یہ کہ یہ حدیث مبارکہ یعنی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث مبارکہ تو سندن ثابت ہے، یعنی بخاری شریف کی روایت ہے۔ ایک طرف بخاری شریف کی صحیح روایت ہے اور دوسری طرف وہ روایت ہے جس کی سند ہی کوئی نہیں ہے، تو عام بندے کو بھی سمجھ آتی ہے کہ جی بخاری شریف کی روایت زیادہ قابل قبول ہے، ان کو زیادہ قبول کیا جائے گا۔ اس کے بعد بہت سارے کچھ احادیث مبارکہ مسلم شریف کے اندر گزری ہیں، اور یہ دو احادیث مبارکہ جو آگے آئیں گی بخاری شریف کے اندر ہی ہیں کہ حضور جس وقت وضو فرماتے تھے تو صحابہ کیا کرتے تھے، یہ مسلم شریف کے اندر بڑی تفصیل سے گزری، وضو کرتے تھے اور صحابہ اپنے ہاتھ آگے کر کے وہ پانی جو ہے وہ زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے، پانی لے لے کے اپنے جسموں کے اوپر ملتے تھے۔ اب اس پانی کے اندر خاص کیا ہے، اس پانی کو حضور سے نسبت ہے، اس کے علاوہ تو کوئی شے نہیں۔ بھی ہم بھی وضو کرتے ہیں، ہمارے وضو کا پانی تو کوئی نہیں اس طرح کرتا۔ اس کے بعد یہاں تک الفاظ ہیں مسلم شریف کے کہ جس بندے کو پانی مل جاتا تھا وہ تو اپنے جسم پہ مل لیتا تھا، چہرے پہ مل لیتا تھا، جس کو نہیں ملتا تھا وہ اس کے ہاتھوں سے ہاتھ مل کے اپنے چہرے پہ مل لیتا تھا۔ یعنی مجھے یہ سعادت ملے نا، میں حضور کا پانی استعمال شدہ پانی میرے ہاتھوں کو لگ جائے اور میں اپنے چہرے پہ مل لوں، آپ کو نہیں ملا تو آپ حصول برکت کے لیے اب کیا کریں گے، میرے ہاتھوں سے ہاتھ رگڑ کے آپ چہرے پہ مل لیں گے۔ یعنی صحابہ یہ جو کر رہے ہیں، اگر یہ شرک ہوتا تو کائنات امام الانبیاء بذات خود موجود ہے نا، ان کے سامنے ہو رہا ہے، تو حضور فرما دیتے کہ یار یہ کام نہ کرو، اس سے شرک کا دروازہ کھل جائے گا، اس کو رہنے دو۔ اس کے بعد دوسری روایت یہ بھی مسلم شریف کے اندر گزر چکی ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک منہ مبارک تھا، یہ بخاری شریف کے اندر بھی آگے آئے گی۔ منہ مبارک تھا یعنی بال مبارک تھا، اور وہ بال آپ نے ڈبی کے اندر رکھا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد کوئی بندہ اگر بیمار ہو جاتا تھا تو وہ پانی لے کے آتے تھے آپ کے پاس، آپ وہ ڈبی میں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بال مبارک منہ مبارک نکال کے اس پانی کے اندر ڈبو کے تو پانی اس کو واپس کر دیتے تھے، وہ پانی پیتا تھا، بندہ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ اب یہ کام کرنے والی کون ہے؟ ام المومنین ہے، ٹھیک ہے۔ اب ام المومنین کو معلوم نہیں ہے کہ یار یہ جو میں کام کر رہی ہوں اسی سے شرک کا دروازہ کھل جائے گا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک سے وہ لوگوں کو شفا دے رہی ہیں اور اللہ تعالیٰ شفا دے رہا ہے، اور یہ روایت بھی درست ہے، بخاری شریف کے اندر بھی ہے، مسلم شریف کے اندر بھی ہے۔ اس کے بعد صحابی رسول ہیں، یہ شفا شریف کے اندر روایت ہے، حضرت ابو معذورہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی موقع کے اوپر ان کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرا، اور ہاتھ یہ سامنے کے بالوں کے اوپر پھیرا۔ ان کی زندگی کا معمول یہ تھا کہ انہوں نے اس کے بعد بال نہیں کٹوائے، باقی کٹوا دیتے تھے، جہاں حضور کا ہاتھ لگا تھا وہ نہیں کٹواتے تھے، حتیٰ کہ بال ان کے یہاں سے یہ آگے کا حصہ جو ہے یہ بال اتنے بڑے ہو گئے کہ راوی کہتے ہیں کہ ان کے بال پاؤں کو لگتے تھے۔ تو میں نے ایک دن پوچھ لیا کہ جو باقی سارا سر کٹوا لیتے ہیں، بال کٹوا لیتے ہیں، یہ آگے سے جو یہ لٹ رکھی ہوئی ہے اس کی کیا وجہ ہے؟
تو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ حضور کے دستے مبارک لگے تھے اور میری غیرت گوارا نہیں کرتی میں ان بالوں کو کٹوا دوں، یعنی میں نے اس نسبت کی وجہ سے رکھے ہوئے ہیں کہ یہ بال میرے ساتھ جائیں گے۔ یہ یہاں سے بھی تو بندہ اس زاویے سے سوچے تو کہے گا کہ شرک کا دروازہ کھل گیا، حالانکہ نہیں۔ انبیاء کے آثار سے برکت حاصل کرنا یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے صحابہ نے کیا ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع نہیں فرمایا۔ علامہ تقی عثمانی صاحب ہیں، ہمارے پاکستان کے موجود ہیں، اہل دیوبند کے بہت بڑے صاحب علم ہیں، وہ اپنے سفر نامے کے اندر لکھتے ہیں، روایت بھی درست ہے، کہ امام شافعی کہتے ہیں کہ میرا معمول یہ تھا کہ میں ہمیشہ ہر روز امام اعظم ابو حنیفہ کے مزار کے اوپر حاضر ہوتا تھا۔ امام شافعی جا رہے ہیں امام اعظم کے مزار کے اوپر، اور آپ فرماتے ہیں کہ جب بھی مجھے کوئی مشکل پیش آتی تھی، کوئی پریشانی لائق ہو جاتی تھی، تو میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پہ حاضر ہو کے تو 2 رکعت نفل پڑھتا تھا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ میری مشکل حل کر دیتا تھا۔ یعنی اتنا بڑا امام یہ کام کر رہا ہے تو پھر امام صاحب کو نہیں معلوم کہ یہ راستہ شرک کا کھل جائے گا، اس کے باوجود انہوں نے کیا۔ یہ چیز آگے اہل دیوبند کے بڑے عالم دین ہے رشید احمد گنگوہی صاحب، انہوں نے، اور شیخ زکریا کاندھلوی انہوں نے، اور شیخ انور شاہ کشمیری انہوں نے بھی، یعنی اہل دیوبند کے بڑے بڑے علماء ہیں جنہوں نے یہ بات لکھی ہے، اس چیز کو جائز لکھا ہے کہ انبیاء کرام کے آثار سے برکت حاصل کرنا یہ جائز بھی ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی سنت مبارکہ بھی ہے۔ ایتے ہو گیا ایک مسئلہ، ہوں ہے اصل مسئلہ جڑا کہ زیادہ حساس ہے۔ وہ مسئلہ کی ہے جڑے اسی مزار تے جانے ہیں، مزار کسی کا بھی ہوگا، ہم حصول برکت کے لیے وہاں جاتے ہیں فیض لینے کے لیے۔ ہمارے جانے میں اور صحابہ کے جانے میں فرق ہے۔ یہ جتنے مزارات والے ہیں وہ ان احادیث مبارکہ، یہ تو میں نے چند ایک سنائی ہے، بہت بڑا ذخیرہ ہے اس موضوع کے اوپر، اگر بندہ بیان کرنے بیٹھ جائے بہت کچھ ہے، قرآن مجید سے بھی اور حدیث مبارکہ سے بھی۔ وہ ان چیزوں کو بیان کر کے اپنی خرافات کی صورت نکال لیتے ہیں، جی ایسا اڑے کام سارے جائز نے۔ جی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ جو حضور کے آثار سے فیض حاصل کرتے تھے، برکت حاصل کرتے تھے، کوئی صحابی بدعمل نہیں تھا۔ جی میں نماز نہیں پڑھتا، میں روزہ وغیرہ دین سین کچھ بھی نہیں سیکھتا، میں سال بعد پیر صاحب کے مزار پہ جاؤں گا، عرس کے اندر شامل ہوں گا تو بس دین مکمل ہے۔ یہ چیز جو ہے یہ شرک نہیں ہے، یہ شرک سے آگے کی صورت ہے۔ یعنی آپ نے اللہ اور اس کے رسول کو اور اس کے دین کو اتنا ہلکا لے لیا کہ اس کو راضی کرنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، پیر صاحب کو راضی کریں گے تو ہر سے حاصل ہو جائے گی۔ حصول برکت اس وقت جائز ہے کہ آپ دین کے اوپر عمل کریں، نماز پڑھیں، دین کے احکام کے اوپر پابندی سے عمل کریں، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو مانیں، اس کے بعد کسی نیک اللہ والے کے مزار کے اوپر جا کے اس کو وسیلہ بنا کے اللہ تعالیٰ سے مانگیں تو اللہ تعالیٰ دعا قبول کرے گا۔ جب جاہل بندہ جائے گا اس کو کیا معلوم ہے کہ میں نے مانگنا کس سے ہے؟ یہ آپ جا کے کسی کو مسئلہ سنائیں کہ جی اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی بزرگ سے مانگنا جو ہے یہ شرک ہے، تو وہ تو آپ کے گلے پڑ جائے گا کہ تو وہ بھی ہو گئے ہیں۔ حالانکہ اصل حقیقت بھی یہی ہے اور مسئلہ بھی یہی ہے کہ آپ رب کے سوا کسی بزرگ سے مانگ نہیں سکتے۔ تو عام بندہ جو گیا اس کو تو مسئلہ معلوم نہیں، وہ کیا کہے گا؟ یہ داتا صاحب کے مزار پہ گیا، داتا صاحب میرا کاروبار کوئی نہیں تھے، میرا کاروبار چلا دو، میری اولاد کوئی نہیں تھے، میں نے اولاد دے دو، میری فلانی مشکل ہے تو آسان کر دو۔ اب یہ سارے کا سارا شرک کر رہا ہے۔ اصل کیا ہے؟ ہم جو جاتے ہیں، صاحب علم جائے گا، پڑھا لکھا جائے گا، نمازی پرہیزگار بندہ جائے گا تو وہ جا کے داتا صاحب سے یا غوث پاک سے یا کسی اور سے نہیں مانگے گا، وہ مانگے گا رب سے، مگر ان کا واسطہ دے دے گا۔ باری تعالیٰ یہ تیرا نیک بندہ ہے، اس کو تیری بارگاہ میں واسطہ وسیلہ بنا کر پیش کرتا ہوں، اس کے صدقے سے میری فلانی مشکل حل کر دے۔ میں نے کس سے مانگا ہے؟ اللہ سے مانگا ہے۔ یہاں بیٹھ کے میں کہوں کہ باری تعالیٰ میری مشکل حل کر دے اپنے حبیب کے صدقے سے، تب بھی جائز ہے۔ میں حضور کا واسطہ وسیلہ نہ دوں، ویسے ہی کہہ دوں باری تعالیٰ میری مشکل حل کر دے، تب بھی جائز ہے۔ میں کسی نیک بندے کے پاس چلا جاتا ہوں، وہاں بیٹھ کے میں کہتا ہوں باری تعالیٰ اس کو واسطہ وسیلہ بنا رہا ہوں، اس کے صدقے سے میرے حال پہ کرم فرما، تو یہ بھی جائز ہے۔ اگر میں کسی اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ اور حضور کی ذات کے علاوہ کسی اور بندے بزرگ امام کے مزار پہ جا کے میں کہتا ہوں آپ مجھے دے دیں یا آپ میری مشکل حل کر دیں یا آپ میرے اوپر کرم کر دیں، تو یہ شرک ہے۔ یہ کیا ہے جی؟ شرک ہے۔ تو جو ہمارے مزارات کے اوپر ہو رہا ہے
وہ ساری خرافات ہیں، غلط کام ہیں، غلط دھندے ہیں۔ ان احادیث مبارکہ اور ان روایات کو ان کے اوپر فٹ نہیں کرنا چاہیے۔ وہ الگ کام ہے، جو صحابہ نے کیا وہ الگ ہے۔ حصول برکت جائز ہے، مگر نیک لوگوں کے لیے۔ عام جو کام ہم کر رہے ہیں اس طرح کرنا جائز نہیں ہے۔